نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 9، 10، 11۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آپ کو پہنچے ہے حدیث موسیٰ، خبر موسیٰ علیہ السلام کے خبر اور واقعہ۔ اذ رآ نارن، جب دیکھی اس نے آگ، فقالا، تو فرمایا، لأہلہ، اپنے اہلیہ سے، امکثو، تم ٹھہرو، انی آنستو، بے شک میں نے دیکھی ہے، نارن، آگ، لعلی آتیکم، شاید میں تمہارے پاس لاؤں، منہا، اس آگ سے، مؤنث سماعی ہے، بقبس، چنگاری، او اجدو، یا پاؤں میں، علی النار، آگ کے پاس، ہدن، ہدایت کا راستہ، رہنمائی کا راستہ۔ فلما آتاہا، پس جب وہ وہاں آئے، نودیا، تو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ گزشتہ آیتوں میں نزول قرآن کے حوالے سے حکمت الہی اور قدرت الہی کا بیان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا بیان تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی خبر پہنچی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ تسلی بایمانہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، توحید و رسالت اور اللہ کے احکامات پہنچانے کے حوالے سے مصائب برداشت کی، شدائد برداشت کی، صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا اظہار فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، سب انبیاء علیہم السلام نے مصائب میں، شدائد پر صبر کیا ہے، ثابت قدم رہے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی انبیاء علیہم السلام کے قصے ہم آپ پر اسی لیے نازل فرماتے ہیں کہ منصب رسالت کے اٹھانے کے اساس پر آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا حوصلہ بلند ہو، اور تعلیم ہے امت کو کہ دین کے حوالے سے جدوجہد میں آپ اپنا حوصلہ بلند رکھے اور کسی خوف اور ڈر کو خاطر میں نہ لائے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل استفہامیہ ہے، تقریر اور تشویق اس کا مقصد ہے بئی مقام،
اور حدیث سے مراد واقعہ موسیٰ ہے کہ جب وہ مدین پہنچ کر سیدنا شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچے، ایک معاہدہ کے تحت مدین میں مقیم ہو گئے، 8 سال یا 10 سال تک جو خدمت تھی۔ اور تفسیر بار محیط نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پوری کی، ابعد الاجلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے رخصت مانگی کہ میں اپنے والدہ محترمہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جانا چاہتا ہوں، اور جس چیز کا خطرہ تھا، جس خطرے کے تحت مصر کو چھوڑا تھا، وہ خطرہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد باقی نہیں رہا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادی سمیت کچھ سامان، کچھ مال کے ساتھ رخصت کیا، اور راستے میں چونکہ شام کے بادشاہ تھے، اس سے خطرہ تھا، لہذا غیر معروف راستے پر چلے اور معروف راستے کو چھوڑ گئے۔ سردی کا موسم تھا، اہلیہ حاملہ تھی، قریب الولادت تھی، اور غیر معروف راستہ تھا، جنگل میں کوہ طور کی طرف مغربی اور دائیں طرف نکلے، رات اندھیری، سخت سردی اور برف کی رات تھی۔ اسی حال میں اہلیہ محترمہ کو درد ذہ شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ سے بچنے کے خاطر آگ جلانا چاہی، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو نہ ماچس کا وغیرہ کا کوئی تصور تھا، لوگ چقماق پتھر کو مارتے تھے، اور اس کے مارنے سے جو آگ پیدا ہوتی تھی اس آگ سے آگ جلاتے تھے۔ مگر ان پتھروں کے مارنے سے موسیٰ علیہ السلام نے کافی کوشش کی، لیکن اس کے مارنے ملانے سے کوئی آگ نہیں بنتی تھی۔ پھر اسی پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر نظر پڑی، جہاں آگ نظر آئی، جو کہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، نور تھی۔ اہلیہ سے کہا کہ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہیں آگ لاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی اور موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام صفورہ بنت شعیب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تو ظاہر ہے کہ نص سے ثابت ہے کہ وہ ساتھ تھی، لیکن بعض روایات میں ہے کہ کوئی خادم خاص بھی ساتھ تھے، اور وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ تفسیر بحر محیط اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ رفیق سفر بھی ساتھ تھے، مگر راستہ بھولنے پر ان سے جدا ہو گئے۔ فلما آتاہا، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ تو نہ، فلما آتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، آتاہا میں ہا ضمیر نار کو راجع ہے، اور نار کلام عربی میں یہ مؤنث سماعی ہے، اور مسند احمد میں وہب ابن منبہ کی روایت کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چل پڑے، اس آگ کے قریب پہنچے تو عجیب ترین حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک بڑی آگ ہے جو ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا بھی نہیں ہے، بلکہ آگ سے درخت کے حسن میں، تر و تازگی میں، رونق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو
کچھ دیر تک انتظار کیا کہ شاید آگ کی کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اٹھا لوں گا، لیکن کافی دیر تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے کچھ تنکے جمع کر کے اس آگ کے قریب کیا کہ ان میں آگ لگ جائے گی تو ان کا کام ہو جائے گا، لیکن جب گیس بونس آگ کے قریب ہوئی تو آگ پیچھے ہٹ گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کے معاملے میں ناکام رہے اور یہ معاملہ حل نہیں ہوا، اور پھر یہ عجیب غریب آگ سے حیرت کے عالم میں ایک غیبی آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ بقیہ واقعہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ۔